میری شادی کو 10 سال ہو گئے، علاج کیے ہیں، فائدہ نہیں ہوا۔ بہرحال اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں اور علاج بھی کرتے رہیں۔ بالکل یہ چھالیا، گٹکا، پان وان سب مکروہ ہیں۔ ایک بچی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ چیل یا کوے کو مارنا جائز ہے، جائز ہے۔ حدود حرم میں کسی کو کچھ نہ کہیں۔ 6 مہینے ہو گئے ہیں، میرے شوہر پر کسی نے جادو یا تعویذ کیا ہے۔ بات اچھی طرح نہیں کرتا، کبھی مولوی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ نہیں کہتا۔ اب سورۃ البقرہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس کو پلایا کریں۔ مجھے دائیں طرف چہرے میں لکوے کی شکایت ہے، اس کا علاج بھی یہی ہے کہ آپ 7 دفعہ فاتحہ پڑھ کے ہر نماز کے بعد پانی پہ دم کر کے پیا کریں۔ میرا بیٹا 21 سال کا ہے، اب اس کو پڑھائی میں دل نہیں لگتا، تو اس کے لیے بھی آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کریں، کیونکہ اللہ کے نبی کو جب بھی کوئی مشکل آتی تھی تو نماز ہی پڑھ دیتے۔ نماز جنازہ کے بعد اونچی آواز میں کلمہ پڑھنا بالکل بدعت ہے۔ انڈیا کی تبلیغی جماعت کے حاجی الیاس صاحب ہیں، اللہ پاک ان کی بھی مشکلات دور فرمائیں۔ زمرد، یاقوت یا عقیق جو ہے اگر انگلیوں میں پہنا جائے بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے، کوئی بھی پتھر ہو۔ میری والدہ فوت ہو گئی ہے، ان کے لیے آپ خیرات کریں، صدقہ کریں تو خواب میں بھی مل جائیں گی۔ کموڈ استعمال کیا جائے تو استنجے کا پانی نہیں جو پتہ ہے ٹچ ہو کر کپڑوں پر پڑے تو بالکل کپڑے ناپاک ہیں، دھونے پڑیں گے، اس میں پیشاب بھی تو ملا ہوا ہے۔ حیض کے ایام میں عورت اللہ کا ذکر کر سکتی ہے، کلمہ پڑھ سکتی ہے، درود شریف پڑھ سکتی ہے، باقی نماز روزہ نہیں کر سکتی۔ اونٹ کی ہڈی کی تسبیح نہ رکھے تو بہتر ہے۔ میں ایک بیوہ عورت ہوں، ایک ہی بیٹا ہے، وسائل بھی ہیں، لیکن میرا بیٹا شادی پہ راضی نہیں، اللہ اس کو ہدایت دے، اس کے لیے بھی آپ 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگیں۔ حسد دور کرنے کے لیے جب بھی ایسا خیال آئے تو فوراً پڑھا کریں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں خشوع والی اور خضوع والی اور لمبی نماز پڑھوں، لیکن 2-3 دن پڑھتی ہوں پھر شوق ختم ہو جاتا ہے۔ نہیں، تھوڑا پڑھیں لیکن ہمیشہ پڑھیں، 4 رکعتوں کے بجائے 2 رکعت پڑھیں لیکن پڑھیں ہمیشہ۔ رشتہ اللہ کی طرف سے طے ہے، بالکل سب کچھ اللہ کی طرف سے طے ہے، لیکن ہمیں خیر کو جلدی مانگنے کی تو اجازت ہے نا۔ اگر آپ کے رشتے کی وجہ سے کوئی کام بگڑا ہوا ہے تو آپ بھی 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ مشکلات حل کرے۔ میں نے کام عرفات کے پاس سے راشدیہ سے احرام باندھ کے حج کا منی آ گئے، اگر آپ نے حرم کی حد سے باہر احرام باندھا پھر ٹھیک ہے۔ عمرے کا شوق ہے، اللہ سے دعا مانگتے رہیں۔ کافی عرصے سے مصیبتوں اور پریشانیوں میں ہوں، اس کا علاج یہی ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میری اولاد نہیں ہے، اللہ کی تقسیم پہ میں راضی ہوں۔ بہرحال جنت میں جانے کے بعد جو بھی خواہش کرو گی وہ ملے گا۔ میرے دل کا مسئلہ ہے، اس کا ایک وال بند ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ آج کل تو ایسی دوائیں ہیں جن کو استعمال کرنے سے جو بند بال ہوتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں۔ الحمدللہ یہدینا و یہدیکم اللہ ویسے بارک۔ میں نے کسی کو قرضہ دیا تھا، انہوں نے 3 سال بعد واپس کیا، آپ 3 سال کی زکوٰۃ دیں گے۔ اگر حمام میں ہم کھڑے ہیں
غسل کے لیے تو مسواک بھی کر سکتے ہیں، جب غسل کر سکتے ہو تو مسواک کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کسی کو گولی نہیں مار سکتے، کسی نے زنا کیا ہے یا کچھ کیا ہے، آپ حکومت کو مطلع کریں، ورنہ خاموش رہیں، اللہ ان سے خود بدلہ لیں گے۔ اگر امام نے سجدہ تلاوت کیا لیکن ہم لوگوں نے نہیں کیا، اگر آپ رکوع تک بھی چلے گئے تو نماز ہو جائے گی، رکوع میں بھی نہیں گئے، کھڑے رہے تو نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھیں۔ نماز میں آنکھیں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سجدے کی جگہ پہ نظر رکھو۔ اللہ تعالیٰ جن کی روزگار نہیں ہے ان کو اچھی روزگار عطا فرمائیں۔ ڈرائیور نے مغرب کی نماز گاڑی نہیں روکی، ہمیں سیٹوں پہ نماز پڑھنی، دوبارہ لوٹائیں۔ مسجد عائشہ دیکھنے سے احرام ضروری نہیں ہے، کیونکہ مسجد عائشہ حرم کے باہر ہے، میقات نہیں ہے، طائف میقات ہے۔ کبوتر چوک میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، بہر اللہ ہدایت دے، اگر صفیں ملی ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ نماز نہیں ہوتی۔ میں بیمار ہوں، اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ حضرت ایوب کی دعا پڑھا کرو، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اگر ہم زیارت کرنے کے لیے گئے اور جیرانہ بھی گئے تو جیرانہ سے عمرہ کا احرام باندھنا ضروری نہیں ہے، اگر کرنا چاہو تو باندھ سکتے ہو۔ اگر ایک عورت نے مدینہ پاک سے احرام کی نیت کی، عمرے کی، حیض آ گیا تو پاک ہونے کے بعد، بالکل پاک ہونے کے بعد غسل بھی کرے، کپڑے بھی بدلے، کوئی بات نہیں۔ جہیز کے برتنوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ بہرحال کمپنی میں جو سامان آتا ہے ایک آدمی کے لیے، اور اس آدمی کو سامان کم دیا جاتا ہے، بچا کے سامان نہیں، اس کو پورا دینا چاہیے۔ فرض نماز میں عربی کے علاوہ اردو میں آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نماز میں اگر نفل پڑھ رہے ہیں تو کوئی آیات کے ترجمے پہ غور کرتے رہیں، لیکن کریں نہیں۔ عمرے سے واپسی پر جو ہم زمزم دیں گے اس میں ملاوٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ پانی کی ملاوٹ بالکل نہ کریں، جتنا ہے تھوڑا ہے خالص دیں۔ ایک دکان سامان رکھا ایک بوری میں، بیچنے کی جب گھر واپس لایا تو اس میں 4000 پیسہ نظر آیا، تو غریبوں کو دے دو۔ ایک غریب ہے، مریض ہے، اس کو کینسر کا ہے، حلق میں نظر بھی آتا ہے، بہرحال لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، جو میں نے آیت بتائی ہے وہی پڑھا کریں۔ مکے میں اگر جوتا چوری ہو جاتا ہے تو باندھ کے اپنے پاس رکھیں، وہ چوری نہیں ہوگا۔ میرے دوست کے والد تبلیغی جماعت جانے سے روکتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ اذان سے پہلے یا بعد میں صلاۃ و سلام پڑھنا بدعت ہے۔ بہن بھائی زندہ ہیں، ان کے نام پہ عمرہ کر سکتے ہیں، ان کے لیے کر سکتے ہیں۔ عورت نے میقات سے عمرے کی نیت کی، عذر پیش آ گیا، اب اس کو کل مدینہ جانا ہے، بہرحال پھر اسی حالت میں رہے گی احرام میں، واپسی پہ پھر مدینہ سے آ کے عمرہ کرے۔ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ جو ہے حنفی مسلک میں نہیں پڑھنی ہے، دل میں غمانے پہ غور کر سکتے ہیں۔ بہرحال جو فوت ہو گئے ہیں جو ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں۔ حنفی مسلک والے کے لیے رفع یدین کرنا نہیں ہے۔